میں نہیں اٹھتا. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا جی. ادھر دیکھو میری طرف, ایسے ہوتا ہے نا کہ اٹھ ہی جاؤ جتھے انہوں آخی دے تو دیہڑی بھی انجی کر دے تا نہیں تیرے کو لاوی دا, لیکن وہ مطلب منت شنت کی مان گیا. میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یار؟ دیکھو نا, اگر کوئی مر جائے تو قرآن شریف پڑھنا ہے, قرآن شریف ہو تو قرآن پاک اور نعت, 10واں ہو تو بولے, کوئی ناجائز کچہری میں پھنس جائے تو قرآن پاک اور درود شریف اور جناب آیت کریمہ یہ پڑھتے ہو, اور جب اللہ خوشی دے شادی ہو تو پھر قرآن ہی پڑھنا چاہیے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ غلط کرتے ہیں نا یہ. اگر اللہ رسول کہہ دیں کہ تم نے ہمارے ساتھ صرف دکھوں کی یاری لگائی ہے, سکھ کا ٹائم آیا تو شیطان کو آواز دے لی, دنیا کی پرواہ نہ کرو ورنہ دنیا کس سے راضی ہوتی ہے؟ پرواہ صرف اللہ رسول کی. اللہ رسول ناراض نہ ہو. سنو, یہ پرواہ کرنا, پریشان ہونا, لوگ کیا کہیں گے, اس سے کچھ بھی نہیں بنتا, بالکل نہیں, قطعاً نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوبے کے گورنر بن گئے. پہلے بھی امیر باپ کے بیٹے تھے, پھر بکتے بکاتے مدینے آئے, پھر گورنر بن. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں گورنر بنے, مدائن کے گورنر آپ کو بنایا گیا. کئی ملکوں کے نا وزیر سفیر آئے ہوئے تھے, کچھ اس میں یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, نصرانی بھی تھے. تو جس عیسائی یہودی کو آپ دین کے قریب کر رہے ہو نا, اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھا پی سکتے ہیں, اگر دین کے قریب آ رہا ہو. اس کے ساتھ تو تعلق بنانے کا حکم ہے تاکہ وہ اور قریب آ جائے. لیکن جس کا آپ کو پتا ہو نا ہمیں بھی خراب کرے گا, یا ہم اتنے قابل نہیں کہ اسے قریب کر سکیں گے, پھر ہمیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ بٹھایا تھا, کھانا شانا ہو رہا تھا, وہ بھی بڑے بڑے وزیر سفیر تھے, دسترخوان پہ بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو کوئی لقمہ اگر دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو, اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. زمین پہ نہیں, دسترخوان پہ. دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لینا, اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے تو ایک لقمہ گر گیا گورنر صاحب سے. آپ نے پہلے وہ لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھا, پھر انگلی کے ساتھ دسترخوان کو صاف کیا. ہمارے بچے بھی مشورہ دے دیں نا, ابا جی دور بدل گیا ہے. تو وہ ایک قریب آدمی بیٹھا تھا, اس نے حضرت سلمان فارسی کے کان میں کہا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں, زمانہ بدل گیا ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی, تھوڑا ٹھہر جائیں, یہ لوگ چلے جائیں گے پھر آپ سنت ادا کر لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ان کو پتا نہیں. اس نے کان میں کہا تھا نا تو چاہیے تھا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے, پر آپ جذبات میں آ گئے. فرمانے لگے کیا کہا تم نے, یہ بندے دیکھو. فرمایا ان 4-5 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں, اپنے رسول کا طریقہ چھوڑ دوں, اور پھر اتنے جذبات میں آئے کہ رو پڑے, سر سے پگڑی اتار لی اور جذبات میں آ کے اپنے بال پکڑ لیے اور کہنے لگے ادھر دیکھو, میں تو مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچتا تھا, یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عزت دی ہے, اور آج میں حضور کا طریقہ چھوڑ دوں. ہمارے پاس جو کچھ ہے رب رسول کا فضل ہے. تو ہم اللہ رسول کی طرف دیکھیں گے یا بندوں کی طرف دیکھیں گے؟ طریقہ وہ آپ کو بچائے گا جو نبی پاک کا طریقہ ہے, حضور کی طرح اٹھنا, نبی پاک کی طرح بیٹھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چہرہ بنانا. یارو یہ دیکھو یہ داڑھی ہے حضور کی سنت, ترمذی میں حدیث ہے. ہم داڑھی اول تو رکھتے نہیں, رکھیں گے تو اپنی مرضی کی, کوئی اتنی سی کوئی اتنی سی. داڑھی تو ایک مٹھی ہے حضور کا طریقہ, ایک مٹھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا, یہ ترمذی کے, داڑھی اور سفید جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا, مجھے حیا آتی ہے, میرے نبی کی سنت اور وہ بھی سفید بال. کتنا اعزاز ہے. پہلے کبھی کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے, سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے بال سفید ہوئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, پہلا سفید بال آیا تو حضرت ابراہیم نے پکڑ لیا, اللہ یہ کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا ابراہیم یہ تیری عزت ہے, یہ میں نے تجھے عزت دی ہے, یہ وقار دیا. تو بھائی دین اسی طرح سے عورتوں کا مسئلہ ہے, پردہ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ معاف کرے, جو تھوڑی پڑھ لکھ جاتی ہے, کسی بینک کی ملازمت کرتی ہے, وہ تو ضروری سمجھتی ہے ٹی وی کی اینکروں کے پیچھے لگنا. آزادی رائے کے نام پر عورتوں کو ظلم سکھایا جا رہا ہے, عورتیں پردہ نہیں. کہتی ہیں جی اسلام ہمیں کہتا ہے گھر میں رہو. میں نے کہا بالکل کہتا ہے, اس لیے کہ اسلام تمہیں زیادہ عزت دیتا ہے, اسلام تمہیں قیمتی سمجھتا ہے.
جس کے گھر میں 14 لاکھ روپیہ کیش پڑا ہو وہ کبھی چونک میں لے کے آیا 14 لاکھ؟ اس لیے کہ وہ قیمتی ہے. اور جس کے گھر میں 10 تولے سونا پڑا ہو وہ بھی چونک میں لے کے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے باہر لے جانے والی. تو جو مسلمان بی بی ہوتی ہے اس کا وجود قیمتی ہوتا ہے، وہ کوئی ردی نہیں ہوتی کہ جہاں مرضی پھرتی رہے. اس لیے اس کو اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہے، باہر نکلے. اور ویسے بھی ہر بی بی تو پردہ کرتی بھی نہیں. ہر کتاب کو گلاب چڑھتا ہے؟ صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے. ہر عمارت کو گلاب چڑھتا ہے؟ صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے. ہر بی بی نہیں پردہ کرتی، صرف رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی کرتی. صرف حضرت خدیجہ اور سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی عورتیں پردہ کرتی. اپنے گھروں میں تھوڑی تھوڑی پابندیاں لگائیں، رزق حلال کا رواج ڈالیں، جو رب نے دیا ہے اس پر قناعت کرنے کی طبیعت بنائیں. دنیا میں سب سے سکھی بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا دیا ہے وہ اس پہ راضی ہو گیا، وہ سب سے سکھی ہے، اس کا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنایا ہے، لیکن اپنا مکمل حکم اور اپنی مکمل فرمانبرداری انسان پر نافذ فرمائی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا تیرے لیے بنا ہے. سبحان اللہ. ہے سارا کچھ انسان کے لیے، لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ کس چیز کو استعمال کرنا ہے اور کس کو استعمال نہیں کرنا. اور فلاں چیز کو اگر استعمال کرنا ہے تو فلاں مقصد کے لیے استعمال کرنا. سبحان. انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ وہ کچھ حدود و قیود کا پابند رہے. وہ بے لگام نہ ہو، شترے بے مہار نہ ہو، جو اس کے سامنے آئے اسے کھا نہ جائے، جو ملے اسے پہن نہ لے، بلکہ وہ حدود کے اندر رہے، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ چیزوں کا استعمال کرے. دنیا کے اندر انسان کو بہت سارے مواقع ایسے ملتے ہیں کہ جہاں اس کے سامنے بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، بے شمار چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کو حکم دیا گیا ہے کہ اس نے صرف پاکیزہ چیزیں کھانی. جو چیز پاک صاف نہ ہو، طیب نہ ہو، حلال نہ ہو، اس کو کھانا نہیں ہے. حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے نا، اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاک صاف. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سبحان. پاکیزہ چیز، ناپاک چیز کو نہیں کھانا. انسان اگر اپنے وجود کے خلاف کسی چیز کو استعمال کرتا ہے تو وہ اثر کرتی ہے. چیزوں کے اندر اثر ہوتا ہے. کچھ چیزیں ٹھنڈی اللہ نے پیدا کی ہیں، کچھ چیزیں گرم پیدا کی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کھا پی کے انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں. چیزوں کے اندر تاثیر ہے. مادی تاثیر کا لوگ خیال کرتے ہیں. ڈاکٹر جب کوئی دوا تجویز کرتا ہے، کوئی نسخہ دیتا ہے، تو وہ مریض کی ساری علامات لکھ کر نسخہ دیتا ہے. پہلے پوچھ لیتا ہے کہ بلڈ پریشر تو نہیں ہے، شوگر تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کونے میں لکھ کے اس ترتیب سے نسخہ دیتا ہے. ڈاکٹر تو پوچھ کر لکھتا ہے، اور رب کریم کو تو پہلے ہی ہر بات کا پتہ ہے. تو اللہ نے جو نسخہ تجویز کیا وہ یہ کہ بس طیبات، صاف ستھری چیزیں، پاکیزہ، حرام نہیں، غلط نہیں. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیادہ احتیاط کرنے کا کہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے. محبوب فرمانے لگے ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے. یہ بخاری مسلم. ایک حلال ہے وہ واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے. اور فرمایا ایک تیسری ہے جس میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے. تو محبوب فرمانے لگے تم نے نا شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، بس طیبات، پاک کھانا ہے تم نے، مشکوک چیز کے بھی قریب نہیں جانا. بے احتیاطی بہت زیادہ ہے. یہ جو روحانی بیماریاں بہت زیادہ ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، سچ منہ سے نہیں نکلتا، اور اگر مسجد کی نماز روزے کی توفیق بھی ہوتی ہے تو استقامت کوئی نہیں، اور یہ روحانی امراض ہے. اور بے چینی بڑی ہے، بے قراری بڑی ہے، بلا وجہ کی پریشانیاں ہیں. تو ان میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں لوگ بڑے بے احتیاط ہیں. بڑے
وہ جب کمائی کرتے ہیں، جب کسی چیز کا کہیں سے حصول کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ میں نے احتیاط کرنا۔ امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتے ہیں، تو لینے کے وقت تو سویا تھا، تیرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بھائی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا؟ کہتے ہیں اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب تو کدھر آ گیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں۔ تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ تو اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی، فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں؟ سورہ طلاق 2-3 نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کریں۔ رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا، بیسیوں اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری۔ اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سے دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی، میں دروازہ رسول پہ آیا، حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر، توکل اللہ کی ذات پہ کر، اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاؤ پڑھو جا کے۔ کہتے ہیں میں گھر بیٹھا ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا۔ اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا، میں بڑا پریشان تھا، لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں نے یوں ہاتھ ہلایا تو رسیاں کھل گئی، باہر نکلا ہوں تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے، 400 بکریاں بھی تھی، میں نے دروازہ کھولا، بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہے، تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں، پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں، پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں۔ تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں، دیکھیں کیسے مالی مسئلے حل ہوتے ہیں، حضور سے جا کے پوچھیں کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہی ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، دیکھا، فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا، تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر، تیرا ہی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سنی قوم تدریس پہ لگ گئی ہے، کہتے ہیں وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ لکھ کے دیں گلے میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے۔ وظیفہ پڑھیں، وظیفہ پڑھیں۔ سنیں ایک اور وظیفہ سنیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ، امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے، السلام علیکم، یعنی کب کہنی ہے؟ جب بھی جاؤ، کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے، واپس آ کے کہنا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد نہیں رہا تھا، وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے، پھر گئے چینی لینے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم۔ انہوں نے کہا ہو ناراض نہ ہوئیے گا، پتی بھی نہیں چائے کی، اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے، اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ یہ پڑھ دے۔ صحابی بڑے سیاڑے تھے، بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے، فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی، کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے، ننھیال گئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دینا،
تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے. کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے. ہمسایوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نا اتنی بنتی, اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہے یہ کہیں مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے. کہتے ہیں وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے. حضور وہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں کو بڑی برکت ہوئی ہے. تو میرے محبوب مسکرانے لگے. حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسایوں کو بھی عطا فرمایا. مشکل تو نہیں وظیفہ, کیا کرنا ہے؟ نہیں تو نہیں آکھنا مشکل لگتا ہے مجھے. نہیں تسی کر دینا سلام لو, تسی کہنا بندے اسی ہیں تے سلام اسی لویے, تسی لو جاؤ کے دوبارہ. گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ چلے کچھ نہ کچھ 55% بولے ہی ہیں ماشاءاللہ. کیا کریں گے؟ السلام, اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھ دیں, فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا. اب سنیں, ایک دوست آئے کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں, مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں, پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں. میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دیتے. مشکات میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے, فرمایا روز رات کو سورت واقعہ پڑھ, تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. اور یار بتاؤ جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, اللہ اکبر, آ ہی نہیں سکتا. تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے, اور رب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا, تیرے نبی نے بتایا ہے. سورت واقعہ پڑھ, تیرے گھر میں فاقہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, اور بیٹیوں کے باپ تھے, بیٹیاں زیادہ تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں, ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں, کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے؟ تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں, کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے. تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے. کہا کیا خزانہ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر لیا ہے, وہ رات کو روز سوتے وقت سورت واقعہ پڑھ کے سوتی ہے. تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آ سکتا, تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. تو روز یہ تو کہتے ہو داماد جی سے کہ بھئی آپ مہربانی کرو, کو خرچہ بڑھاؤ, بچی بڑی پریشان ہے, تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو, اس کو بیٹے روز رات کو سورت واقعہ پڑھا کر. رات سورت واقعہ پڑھے, صبح سورہ ملک پڑھے, دن کے وقت سورت بقرہ پڑھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے. تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟ تو ان وظیفوں پہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں. حضور غوث پاک نے بھی ایک وظیفہ بتایا ہے, وہ بھی بتا دوں آپ کو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں, کام نہیں چلتا. فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے. کیا مطلب؟ فرمانے لگے 10 کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے, رام کریم اس کے بدلے میں تجھے 70 عطا فرمائے گا. اس نے کہا حضور اس طرح کروں؟ فرمایا تو یہ کر کے دیکھ, عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا. غلام کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آیا. پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا تھا, 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس, اور آ کے حاضر ہوا. تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی, کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے, اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا, اب مزہ آیا. کہ 10 میں سے 1 دیتا ہوں, پتہ نہیں کتنا مہربان ہے. اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں, اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے, دنیا داروں سے نہیں مانگے, اس سے مانگیں جو دیتا ہے تو پھر بے حساب ہی دیتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ ہر گھر میں برکت پیدا کر دے, ہر گھر میں فضل کر دے. 12واں پارہ ہے, اس کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, فرمایا کہ نہیں ہے کوئی جاندار جو زمین پر چلتا ہو اور اس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. فرمایا جو زمین پہ چلنے والے ہیں, جو آئے ہیں, رب کریم نے ان کے رزق کا ذمہ اپنے ذمے رکھا ہوا ہے. اور فرمایا اس کے قیام کی جگہ, یعنی اس کے باپ کی پشت یا ماں کا رحم یا زمین پر جہاں وہ ٹھہرے گا, اور سپردگی کی جگہ یعنی جہاں اس کا مکان یا اس کی قبر بنے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے, اس کا بھی رب کریم نے بندوبست کیا ہے. اور یہ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے. مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے.
اس کے بعد کافروں کے حیات بعد الموت کو سحر قرار دینا، وہ کہتے تھے یہ جادو ہے، تو جادو قرار دینے اور ان کی سرکشی کا بیان ہے کہ عذاب میں تاخیر کو احسان شمار کرنے کی بجائے مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے۔ آگے چل کے انسان کی خود غرضی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن اگر نعمت چھن جانے پر تو پھر نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ملی تھی تو پھر اس نے شکر ادا، چلی گئی تو بڑے شکوے کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے، شیخی بکارتا ہے۔ البتہ جو ہر حال میں صابر شاکر رہے اور عمل صالح کرے تو ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، آپ اور آپ کے صحابہ غربت میں وقت گزارتے ہیں، تو معاذ اللہ یہ وہ طعنہ دیتے تھے کہ کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہ اترا۔ آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ اس صورت میں بھی قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والے کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اپنے تمام حمیتیوں کو ملا لو اور قرآن پاک جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ، لیکن بنا سکتے؟ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا کہ دنیا اور اس کی زینت کے طلبگاروں کو ان کے اعمال کا اجر اسی دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اجر آخرت کے اعتبار سے ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 17 میں قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے نار جہنم کی وعید کا ذکر ہے، اور قرآن کے اللہ کی جانب سے حق ہونے اور بغیر کسی شک کے اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں اور اللہ کے رستے سے روکنے والوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن ان پر گواہ پیش ہوں گے کہ یہ اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے، اور ان پر اللہ کی لعنت، ان کے لیے دوہرے عذاب اور آخرت میں ان کی یقینی ناکامی کا ذکر ہے۔ یہاں ایک بات آپ سے بھی عرض کروں، ہم بھی کئی دفعہ نا بھولے پن میں کہہ دیتے اللہ نے یہ بھی تو فرمایا نا جی قرآن میں، تو جب تک آپ پڑھ نہیں لیتے یا سن نہیں لیتے تب تک یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی حدیث بیان کی، وہ میں نے کہا ہی نہیں تھا پر اس نے جھوٹی حدیث بیان کی، تو حضور فرماتے اس نے حدیث نہیں سنائی بلکہ اپنا جہنم کے اندر مکان بنا لیا ہے۔ تو قرآن و سنت کے معاملے میں جس چیز کا علم نہ ہو، جس کی پوری خبر نہ ہو، آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کر سکتے؟ احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ مزید فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بینا، مومن گویا دیکھنے والا ہے اور کافر گویا اندھا ہے اور بہرا اور سننے کی صلاحیت رکھنے والا۔ آیت نمبر 25 سے 23 تک میں پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انکار پر عذاب الہی سے ڈرایا تو قوم کے سرداروں نے ان سے کہا، بولا کیا کہا؟ کہنے لگے آپ تو ہم جیسے بشر ہیں، تو ہماری طرح ہی ہیں آپ، اور آپ کے پیروکار پسماندہ یعنی غریب لوگ ہیں اور کم عقل لوگ ہیں، ہماری رائے میں آپ کو معاذ اللہ ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہنے لگے آپ تو جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کو کہہ رہے معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تم اتنی صلاحیت رکھتے نہیں ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے دعوت حق کے سلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں اور نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا ہوں، اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیر جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ بشروں میں سے رسول بناتا ہے، پر جسے بناتا ہے پھر اسے بڑی شانیں عطا فرماتا ہے۔ پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے، پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں انسان سے ہدایت حاصل کروں، لیکن رب نے بھی قانون بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر ہی وحی فرماتا ہے، فرشتوں اور جنوں کو اللہ نے اس منصب کے لیے منتخب نہیں فرمایا۔ قوم نوح نے کہا کہ آپ نے ہم سے بہت بحث کی معاذ اللہ، پس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے۔
تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب بھی آ ہی جائے گا۔ آیت نمبر 37 سے 47 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں۔ حضرت نوح کی خواہش تھی کہ یا اللہ انہیں بھی معاف کر دے، فرمایا یہ ظالم ہے تو میرے نبی ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ پھر وہ کشتی بنانے لگے، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ اللہ ماشاءاللہ دینداروں کا مذاق اڑاتے نہیں؟ اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے مذاق؟ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح کی قوم جو کافر تھی ان کا طریقہ ہے اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا، تندور سے آگ نکلا کرتی ہے، پانی نہیں نکلا کرتا، پر نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پانی تندور سے نکلا، تندور سے اللہ نے پانی نکالا، جہاں سے پانی نکلا نہیں کرتا، تندور ابلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں، اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نار اور مادہ کو سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعائیں پڑھتے ہوئے سوار ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام الگ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمانے لگے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ابھی کوئی پہاڑ آئے گا تو میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ اگر کسی نیک آدمی کا بیٹا کبھی غلط نکل آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تربیت ٹھیک نہیں کی، ہاں یہ اعتراض چھوڑ دیں، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، اور جب سیلاب نظر آیا تو اس سے کہا کہ آجا سوار ہو جا، تو کہنے لگا میں نہیں بیٹھوں گا، میں تو کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، ایسی ایک موج اٹھی اور حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ اور جب حضرت نوح کا بیٹا ڈوبا اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، پانی خوش ہو گیا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔